السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے اندر۔ وقد مر تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی، یعنی اسم کی تعریف گزر چکی۔ وہو ینقسم الی المعرب والمبنی، اور وہ معرب اور مبنی میں تقسیم ہوتا ہے۔ فَلِنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم بیان کریں اس کے احکام دو باب میں، وَخَاتِمَةٍ، اور ایک خاتمہ میں۔ الباب الاول، تو پہلی جو باب ہے، فی الاسم المعرب، اسم معرب کے سلسلے میں، ففیہ مقدمۃ، اس میں ایک مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصد، تین مقاصد ہیں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ، رہی بات مقدمہ کی، ففیہا فصول، تو اس میں چند فصول ہیں، چند اور کیٹیگریز ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ تھا، اور یہاں تک میں نے اس سے پہلے والی جو کلاس تھی اس میں سمجھا دیا تھا۔ اب آگے ہم چلنے والے ہیں۔ فصل، یا آپ کو الفصل الاول بھی کہہ سکتے ہیں، پہلی فصل۔ فی تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف میں، یعنی اسم معرب کیا ہے اس کی تعریف۔ ہم لوگ ترتیب وہی رکھتے ہیں، پہلے میں عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ وہو کل اسم، اور وہ ہر اسم ہے، رکب مع غیرہ، مع غیرہ، جس کو ترکیب دی جاتی ہے دوسرے کے ساتھ۔ ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور وہ مشابہ نہیں ہوتا ہے مبنی الاصل کے۔ آنی، میرا مطلب ہے، الحرف والامر الحاضر والماضیہ، حرف، امر حاضر معروف کے صیغے اور فعل ماضی۔ نحو زید فی قام زید، مثال کے طور پہ زید قام زید میں۔ لا زید وحدہ، زید اکیلے نہیں۔ لعدم ترکیبی، ترکیب کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ گھبرائیے نہیں، میں صرف ابھی لفظی ترجمہ اور عبارت پڑھ رہا ہوں، میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں آپ کو تشریح کر کے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ولا ہاؤلائی، اور نہ ہی ہاؤلائی فی قام ہاؤلائی والے ترکیب میں۔ لوجود الشبہ، شبہ کے ہونے کی وجہ سے، ویسمى متمکنا، اور اس کا نام متمکن رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا، ولا یشبہ مبنی الاصل پر لیجیے، شبہ یشبہ تشبیہ، مشابہ ہونا۔ چلیے، یہاں سے پہلا فصل شروع ہوا ہے کہ بھائی اس میں معرب کی تعریف کیا ہوتی ہے، کیسے، کیوں یا کب ہم کسی اسم کو کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے۔ تو اسم معرب ہر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر کے آتا ہے۔ تو اسم معرب وہ اسم ہے جو کسی بھی فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ جڑ کر کے آتا ہے، یعنی جملے میں کچھ نہ کچھ وہ ترکیب کے طور پہ بن کے آتا ہے۔ اور دوسری قاعدہ یہ ہے کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مبنی الاصل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ابھی فی الحال کے طور پہ مبنی الاصل کیا ہے اس کو نہ سمجھ کر کے کون کون مبنی الاصل ہے اس کو پہلے سمجھ لیجیے۔ عربی میں جتنے بھی حرف ہیں وہ سارے مبنی الاصل ہیں۔ فعل ماضی کے جو سارے صیغے ہیں وہ مبنی الاصل ہیں، اور امر حاضر معروف کے جو 6 صیغے ہیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، اور جمع مؤنث حاضر، یہ 6 صیغے مبنی الاصل ہیں۔ مبنی کس کو کہتے ہیں اور مبنی الاصل کیا ہے، اب آئیے اس پہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، عربی میں 2 قسم کے لفظ ہوتے ہیں اعراب کے بدلنے اور نہ بدلنے کے اعتبار سے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، عربی میں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے گا ہر لفظ پہ کچھ نہ کچھ اعراب لگا ہوا ہے نا، کسی پہ زبر ہے، کسی پہ زیر ہے، کسی پہ پیش ہے۔ تو
تو کسی بھی لفظ پہ کب زبر آتا ہے، کب زیر آتا ہے، کبھی پیش آ جاتا ہے، تو اعراب بدلتا رہتا ہے نا. جب ضرورت پڑتی ہے زبر آنے کی تو ہم زبر دے دیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے زیر آنے کی ہم زیر دے دیتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے پیش آنے کی ہم پیش دیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں اعراب کا بدلنا. جیسے زیدن ہے، کبھی زیدن پہ آپ زیدن پڑھا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی زیدن لکھا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی زیدن لکھا ہوا دیکھتے ہیں، زبر زیر پیش. تو کیا ہو رہا ہے؟ اعراب بدل رہا ہے. تو جب بھی اعراب بدلتا ہے نا کسی بھی لفظ کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ معرب لفظ ہے. معرب لفظ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اعراب بدل رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے مبنی، اس کا الٹا، جس کا اعراب لفظوں میں نہیں بدل رہا ہوتا. آپ اس کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، وہ جیسا ہے شروع سے آخر تک ہمیشہ ویسا ہی رہتا ہے. اس کا آپ اگر کبھی اس پہ زبر ہے تو زندگی بھر کے لیے زبر ہی ہے، زیر ہے تو زندگی بھر کے لیے زیر ہے، پیش ہے تو زندگی بھر کے لیے پیش ہے. جیسے نصارہ آپ بولتے ہیں، نصارہ. دنیا میں کسی بھی نحو صرف کی کتاب نکال کے دیکھ لیں گے تو ماضی واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہوگا نصر باب سے، یا نصر لفظ جو ہے وہ نصارہ ہی لکھا ہوا ہوگا. کبھی نہیں ہو کہیں پہ نیسارہ لکھا ہو، یا نوسارہ لکھا ہو، یا نصارو لکھا ہو، فعل کے طور پہ نہیں لکھا رہے گا، جو کہ اس کا اعراب ہمیشہ کے لیے فکس ہوتا ہے. اسی طریقے سے مان لیجیے کہ من ہے، میم نون زیر من، کہیں بھی آپ دیکھیے گا لکھا ہوا تو آپ کو من ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، میم نون زیر من، یہ حرف ہو گیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو تین ہیں، یہ فعل ماضی کے سارے صیغے، سارے حرف، اور فعل امر حاضر معروف کے 6 صیغے، یہ مبنی ہوتے ہیں اصل میں. مبنی الاصل مطلب اصلی مبنی ہوتے ہیں. ان کا اعراب زندگی میں کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہیں بدلتا ہے. تو کہہ رہے ہیں معرب کی تعریف میں کہ معرب اس لفظ کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو مبنی الاصل نہیں ہوتا ہے، اصل نہیں ہوگا، یہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہونا چاہیے. مشابہ اور اصل میں فرق ہے. جیسے دیکھیے، میں کہوں گا کہ وہ آدمی شیر کے جیسا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی شیر کے مشابہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شیر والی کچھ کوالٹی، کچھ خاصیت اس انسان کے اندر ہے، بہادر ہے، طاقتور ہے، راجا ہے، کچھ بھی ہے. لیکن میں اگر کہوں کتا شیر نہیں ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتا اصل میں شیر نہیں بن سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک ہوتا ہے کہ وہ اس کے جیسا نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کے جیسی صفات نہیں رکھتا ہے. تھوڑا اور اس کو سمجھ لیجئے. میں کہوں کہ زید عمر کے جیسا نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ زید اور عمر الگ الگ دکھتے ہیں. اور میں کہوں زید عمر کے مشابہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے اندر عمر کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، معرب وہ لفظ نہیں ہے جو مبنی نہیں ہے، بلکہ مبنی تو نہیں ہے 100%، لیکن مبنی والا کوئی کوالٹی بھی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ معرب نہیں رہے گا، پھر وہ کچھ اور بن جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ عربی میں اسم جو ہوتا ہے، اس میں معرب وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مبنی کے ساتھ مشابہت بھی نہ رکھتا ہو، سملرٹی بھی نہ رکھتا ہو، مبنی کے جیسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی مبنی والی کوئی خاصیت اس کے اندر نہیں آنی چاہیے. تب جا کر کے ہم مانیں گے کہ یہ معرب ہے. میں سمجھاتا ہوں ساری چیزیں، ابھی صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ معرب کس کو کہتے ہیں. تو اس میں معرب وہ اسم ہے جو مبنی نہیں ہوتا ہے اور مبنی کے جیسا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ خود بھی مبنی نہیں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. مان لیے میں نے کہا زیدن، تو زیدن نہ فعل امر ہے، نہ فعل ماضی ہے، نہ حرف ہے، تو یہ مبنی نہیں ہے، اور نہ اس کو مبنی کے جیسا ہونا ہے. اب مبنی کے جیسا ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ میں سمجھاتا ہوں، آگے دیکھیے. جب آپ کہتے ہیں کاما زیدن، یا اچھا صرف یہی مثال ہے نا، کاما زیدن پہلے دیکھ لیجیے. تو کہہ رہے کاما زیدن میں زیدن جو ہے یہ معرب ہے. سوال ہے کیوں معرب ہے؟ تو زیدن معرب، کاما زیدن میں زیدن معرب اس لیے ہے کہ زیدن نہ تو مبنی ہے، یعنی زیدن نہ حرف ہے، نہ فعل امر حاضر ہے،
معروف کا کوئی سیگا ہے نہ فعل ماضی ہے، اور دوسرا یہ مبنی کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ مبنی کے مشابہ کیسے نہیں ہے وہ ہم آگے سمجھیں گے، اس کو تھوڑا سا بھی چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد آئیے ہا اولائی پہ، جیسے اگزامپل ہے قام ہا اولائی، میں ٹک بھی کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیے، میں تھوڑا الگ بھی میں سمجھا رہا ہوں، غور سے دیکھیے گا نہیں تو کنفیوز کر جائیے گا۔ قام ہا اولائی، تو کہہ رہے ہیں یہ جو ہا اولائی ہے یہ معرب نہیں ہے۔ سوال ہے کیوں معرب نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں لی وجود شبہی، مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، شبہ کا پائے جانے کی وجہ سے، مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ دو اگزامپل یہاں انہوں نے لکھا، قامہ زیدن، قامہ ہا اولائی، کہا کہ زیدن یہ معرب لفظ ہے کیونکہ یہ نہ تو مبنی ہے اور نہ مبنی کے مشابہ ہے، اور ہا اولائی کو بولا گیا کہ ہا اولائی جو ہے یہ مبنی تو نہیں ہے لیکن مبنی کے مشابہ ضرور ہے، اسی لیے اس کو ہم مبنی تو نہیں کہیں گے اصل مبنی، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، اس کا نام رہے گا متمکن۔ اچھا نہیں، اس کا نام متمکن نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، اس کو ابھی متمکن والا بھی کانسیپٹ چھوڑ دیجیے، ابھی صرف یہ دو کانسیپٹ سمجھیے۔ پہلا کہ زیدن کیا ہے، معرب ہے کیونکہ یہ نہ مبنی ہے نہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ ہا اولائی جو ہے یہ مبنی تو نہیں ہے لیکن مبنی کے مشابہ ضرور ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ مبنی کے مشابہ کیا ہے اس میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جیسے حرف ہوتا ہے، یہ یہاں نہیں لکھا ہوا ہے، میں ایکسپلین کر رہا ہوں، دوسری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس کی تصریح۔ جیسے حرف ہوتا ہے، ہا اولائی کے کیا معنی ہیں؟ ہا اولائی اس میں اشارہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں اشارہ کو مشار الیہ کی ضرورت ہے، جیسے مضاف کو مضاف الیہ کی ضرورت پڑتی ہے، مبتدا کو خبر کی ضرورت پڑتی ہے، موصوف کو صفت کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی اس میں اشارہ کو مشار الیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس میں اشارہ کے اصل معنی سمجھنے کے لیے مشار الیہ کے ساتھ اس کو جوڑنا ضروری ہے، اگر مشار الیہ نہ ہو تو اس میں اشارہ کے حقیقی معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو حرف کے ساتھ بھی تو یہی مسئلہ ہے نا، حرف کے ساتھ اگر کوئی اسم یا فعل نہ جڑے تو حرف کے حقیقی معنی ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ تو معنی کے اعتبار سے یہ جو ہا اولائی اس میں اشارہ ہے وہ مبنی الاصل میں جو حرف ہے اس کے مشابہ ہو گیا، اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ مبنی تو نہیں ہے لیکن مبنی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم اب معرب نہیں بول سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر سے سمجھ لیجئے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ مبنی تو نہیں ہے لیکن حرف میں چونکہ مبنی کے مشابہ ہو گیا، یہ مبنی جیسا ہو گیا، اسی لیے اب اس کو ہم معرب لفظ نہیں بول سکتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ زیدن کیوں معرب ہے اور ہا اولائی کیوں معرب نہیں۔ اب آئیے آگے، یہاں جو ایک لفظ لکھا ہوا ہے لا زیدن وحدہ لی عدم الترکیب، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زیدن اکیلا اگر لکھا رہے گا تو وہ معرب نہیں رہے گا۔ مان لیا صرف آپ زیدن لکھیے گا، صرف زیدن، تو آپ کو لکھنا ہی پڑے گا اس طرح سے زیدن پیش کے ساتھ، آپ زیدن نہیں لکھ سکتے ہیں، زیدن نہیں لکھ سکتے ہیں، چونکہ زبر اور زیر ہونے کے لیے اعراب کا ہونا کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے۔ کسی لفظ پہ اگر آپ نے زبر لگایا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس پہ زبر کیوں لگایا ہے۔ کسی لفظ پہ آپ نے زیر لگایا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے اس لفظ پہ زیر کیوں لگایا ہے۔ تو جب زبر اور زیر لگانے کی وجہ نہیں ہوتی ہے تو وہ پیش ہی لگانا پڑتا ہے۔ تو جب آپ اکیلے لکھیے گا تو آپ کو زیدن ہی لکھنا پڑے گا، تو زیدن فکس اعراب ہو گیا نا، کہ جب بھی آپ کسی لفظ کو اکیلے لکھیے گا تو آپ کو پیش ہی لکھنا پڑے گا۔ تو اب کیا ہوا، یہ بھی تو پھر جو ہے ختم ہو گیا ترکیب اس کی، یہ اکیلے جب لکھا آ رہا ہے تو اس کا اعراب فکس ہو گیا،
اور ہم نے آپ کو بتایا کہ مبنی کا اعراب فکس ہوتا ہے اور معرب کا اعراب فکس نہیں ہوتا ہے. تو جب یہ لفظ کا اعراب ہی فکس ہو گیا تو یہ بھی مبنی ہو گیا پھر. ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ پرماننٹ مبنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ زیدن اکیلے اگر لکھا ہوا ہے، یا زیدن ہی نہیں کوئی بھی لفظ اگر اکیلے لکھا ہوا ہے تو اس پہ ڈیفالٹ اعراب ہم کو پیش ہی لکھنا پڑتا ہے. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ پرماننٹ مبنی نہیں بنا ہے، ٹیمپروری مبنی ہے. جیسے ہی یہ ترکیب کے ساتھ جڑے گا، یعنی کسی اسم فعل کے ساتھ جڑے گا، یہ اپنا اعراب پھر بدل لے گا. اس کو جو اعراب کی ضرورت ہے یہ وہ اعراب لے گا. جیسے کاما کو آپ نے مان لیجیے زیدن اکیلے لکھا ہوا تھا، زیدن کو آپ نے مضاف الیہ بنا دیا، تو مضاف الیہ کا جو اعراب ہے زیر وہ لے لے گا. اس ٹائم پھر ہم زیدن کو بولیں گے کہ یہ معرب لفظ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تھوڑا سا اور سمرائز کر دیتا ہوں، ساری باتوں کو سمجھ لیجئے پھر سے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. یہاں معرب کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ معرب وہ لفظ ہوتا ہے جو مبنی نہیں ہوتا ہے اور مبنی الاصل کے مطابق مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے اندر ترکیب ہوتی ہے، یعنی وہ دوسرے اسم یا فعل کے ساتھ جڑ کر کے آتا ہے. یہ تعریف ہے معرب کی. اس کے بعد انہوں نے مثال لکھی کہ قامہ زیدن. تو قامہ زیدن میں زیدن جو یہ لفظ ہے اس جملے میں قامہ زیدن میں، یہاں پر یہ زیدن تو معرب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زیدن مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے اور یہ ترکیب میں آیا ہے، یعنی ایک فعل کے ساتھ جڑ کے آیا ہے، اکیلے نہیں آیا ہے. پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ صرف زیدن اگر آپ لکھ دیجئے گا، فعل کو ہٹا دیجئے گا، تو آپ کو اس کو معرب نہیں بول سکتے ہیں، اس لیے کہ اب یہاں ترکیب نہیں ہے، یہ اکیلا آیا ہے، اور جب یہ اکیلا آیا تو اس کا اعراب فکس ہو گیا، اور جب اعراب فکس ہوتا ہے تو وہ مبنی ہوتا ہے، معرب تو ہوتا نہیں ہے. تو اکیلے اگر زید کو آپ نے لکھ دیا تو اس کو آپ پھر معرب نہیں بول سکتے. یہ دو بات ہو گئی. تیسرا اگزامپل انہوں نے دیا ہا اولائی والا، کہ کاما ہا اولائی جو لفظ ہے، تو کاما ہا اولائی میں ہا اولائی جو ہے یہ مبنی معرب نہیں ہے. تو اب یہ کوسچن اصل میں یہاں پہ چھپا ہوا ہے کہ بھائی ابھی آپ نے کہا ایک لفظ اگر ترکیب میں بن کر کے آ رہا ہے اور وہ مبنی نہیں ہے تو اس کو معرب کہنا چاہیے. تو ہا اولائی تو ترکیب میں آیا نا، تو زیدن کی طرح ہا اولائی کو آپ کیوں نہیں مبنی معرب کہیے گا؟ ترکیب میں ہے نا، اکیلے تو ہا اولائی نہیں لکھا آیا، ترکیب میں لکھ کے آیا. جیسے کاما زیدن میں کاما اور زیدن دو لفظ ملے، ویسے ہی کاما ہا اولائی میں نے ہا اولائی کی زیدن کی جگہ ہا اولائی لکھ دیا. تو آپ ہا اولائی کو کہیے کہ یہ ابھی معرب ہے، اور جب اکیلے لکھیں گے تو ترکیب نہیں رہے گا تو یہ مبنی ہو جائے گا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہے، ہا اولائی جو یہ مبنی ہے اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ یہ ترکیب میں ہے کہ نہیں ہے، اس کا اصل ریزن یہ ہے کہ ہا اولائی مبنی الاصل کے مشابہ ہے. زیدن مبنی الاصل کے مشابہ نہیں تھا ترکیب کے اندر. جب کاما زیدن آپ نے لکھا تو وہاں زیدن مبنی الاصل کے مشابہ نہیں تھا، لیکن یہاں جو کاما ہا اولائی آپ لکھ رہے ہیں تو ہا اولائی آلریڈی مبنی الاصل کے مشابہ ہے. تو اسی وجہ سے جب وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہو گیا تو معرب ہی نہیں رہا، اس لیے کہ معرب کی تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ مبنی الاصل کے مشابہ آپ کو نہیں کرنا ہے. اب یہ یسمہ متمکنن جو ہے نا، یہ جڑا ہوا اس سے نہیں ہے، وہ جملے کا خاتمہ ہے کہ معرب لفظ کا نام متمکن رکھا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ تین لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ جنرلی، اس کو یاد رکھیے. ایک معرب جس کو متمکن بھی کہتے ہیں، جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے، کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش. ایک ہوتا ہے اسم غیر متمکن. اسم غیر متمکن وہ اسم ہوتا ہے جو مبنی نہیں ہوتا ہے، مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسم غیر متمکن. یہ معرب بھی نہیں ہوتا ہے اور مکمل طور پہ مبنی بھی نہیں ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے مبنی الاصل، یہ آپ کا ہوتا ہے اوریجنل مبنی، جس کا اعراب فکس ہے، نہیں بدل سکتا ہے. یہ تین لفظ استعمال رکھیے گا. تو معرب کو کہا جاتا ہے متمکن، اور یہ جو بھی ہائے اولائی ہے نا، یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے. ہا اولائی کو ہم کہتے ہیں اس میں غیر متمکن.
چلیے آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے فصل، یا آپ کو ایسے کہہ دیجیے الفصل الثانی، دوسرا فصل، حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا، اور معرب لفظ کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر کا لفظ آخر کا حرف یا اس کا اعراب ہی کسی بات ہے تو اعراب ہی رکھیے کہ اس کے آخر کا اعراب بدلتا ہے عامل کے بدلنے کی وجہ سے لفظی طور پر۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ مطلب کیا ہے کہ معرب لفظ کیا ہے، میں نے بتایا نا، معرب لفظ کس کو کہیں گے، جس کا اعراب بدلتا رہتا ہے۔ اعراب کیا ہوتا ہے، ہر کلمے کے لاسٹ میں جو زبر زیر پیش ہے، وہ ایسے تو ہر زبر زیر پیش کو اعراب کہتے ہیں، لیکن نحو کے اندر جب ہم اعراب کسی لفظ اسم کے اعراب کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا آخری جو حرف ہوتا ہے، جیسے زیدن ہے تو زیدن میں دال آخر میں ہے نا، تو دال پر کیا اعراب ہے، اس سے بحث ہوتی ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ لفظی طور پر، لفظی مطلب لفظوں میں دکھے بدلتا ہوا، جیسے پیش لگا رہے ہیں تو پیش دکھے لفظوں میں لکھا ہوا، زیر لگا رہے ہیں تو زیر لفظوں میں لکھا ہوا دکھے، زبر لگا رہے ہیں تو لفظوں میں زبر دکھے، اس کو کہا جاتا ہے لفظی، کہ آپ نے جو لکھا ہے نا وہ دکھ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ لکھا ہے، یہ زبر لکھا، یہ زیر لکھا، یہ پیش لکھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ معرب عامل جیسا ہوتا ہے، اس لفظ کا اعراب جو ہے عامل کے حساب سے بدلتا رہتا ہے۔ عامل کس کو کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو، یا نحو کی اصطلاح میں یہاں رکھیے اعراب بدلنے والے کو۔ کوئی عامل آ گیا جس نے کہا کسی اسم، مان لیجیے زیدن اسم لکھا ہوا ہے، کہیں پہ زیدن لکھا ہوا ہے، ایک عامل آیا اس نے کہا بھائی تم زبر لو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے زیدن ہو گیا۔ ایک نے آیا کہا نہیں تم زیر لو، تو زیدن ہو گیا۔ تو کیا ہوا، جیسا اس کو اعراب کہا جا رہا ہے لے لو، ویسا اعراب وہ لے رہا ہے۔ تو ایسے لفظ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معرب ہے، اور اس کا یہ حکم ہے کہ عامل اس کو زبر دینے کہے گا تو وہ بیچارہ زبر لے لے گا، عامل کہے گا زیر لے لو تو وہ زیر لے لے گا، عامل کہے گا پیش لے لو تو وہ پیش لے لے گا، یعنی وہ ایک فرما بردار ہوتا ہے، عامل اس کو جو کہتا ہے اتنا ہی کام وہ کرتا ہے۔ لفظاً کا مطلب بھی سمجھ گئے کہ لفظوں میں وہ دکھتا ہے کہ عامل نے ابھی اس کو زبر دیا، عامل نے ابھی اس کو زیر دیا، عامل نے اس کو پیش دیا۔ جیسے رجل لکھا ہوا ہے، آپ نے اس سے پہلے علی حرف جر لگا دیا، علی حرف جر نے رجل کہا ہے اب تم زیر لے لو، ہم حرف جر ہے ہم زیر دیتے ہیں، رجل نے اپنا اعراب بدل کر کے زیر کر لیا، علی رجل۔ تو رجل کیا ہے، اس نے اپنا عامل کے بات مان کر کے اپنا اعراب بدل لیا لفظی طور پہ، کیونکہ اعراب آپ کو بدلتا ہوا دکھ رہا ہے کہ لام پہ پہلے پیش تھا اب زیر ہو گیا۔ اس کی مثال انہوں نے لکھی ہے، دیکھ لیجئے، جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، یہاں زید پر پیش ہے فاعل ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا مثال ہے رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، یہاں زیدن پر زبر ہے مفعول ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسرا مثال ہے مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا، یہاں زید پر زیر ہے باحرف جر ہونے کی وجہ سے۔ اب ان تینوں مثال میں دیکھیے، زید نے بات مانی ہے عامل کی، اس کو جیسا اعراب دیا گیا اس نے ویسا اعراب لے لیا۔ جاءنی زیدن، پہلا اگزامپل میں فعل نے اس کو کہا کہ تم کو پیش لینا ہے کیونکہ تم فاعل ہو، تو پیش لے لیا۔ دوسرا اگزامپل رأیت زیدن میں فعل اور فاعل نے کہا کہ تم مفعول ہو، تم کو زبر چاہیے ہوگا، تو اس نے زبر لے لیا۔ اور تیسرے اگزامپل مررت بزیدن میں زیدن کو فعل فاعل اور با حرف جر نے کہا کہ تم کو زیر لینا پڑے گا اس لیے کہ ہم حرف جر ہیں، تو اس نے زیر اعراب لے لیا۔ تو لفظوں میں اس کا اعراب بدل گیا اور جیسا عامل آیا ویسا اعراب اس نے لیا۔ دوسرا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے تقدیراً، جو لفظی کے مقابلے میں آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے تقدیری اعراب، یعنی اعراب جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پر دکھے گا نہیں لکھا ہوا، ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ یہ زبر کی جگہ پہ ہے، یہ زیر کی جگہ پہ ہے، یہ پیش کی جگہ پہ۔ جیسے دیکھیے جاءنی موسیٰ، میرے پاس موسیٰ ہے، یہاں پہ موسیٰ پہ پیش ہے حالت رفع میں کیونکہ فاعل ہے۔ جیسے جاءنی زیدن تھا، زیدن فاعل تھا تو اس پہ پیش تھا، تو جاءنی موسیٰ، موسیٰ پہ بھی یہاں پہ پیش ہے، لیکن یہاں پر موسیٰ کا اعراب لفظوں میں، آپ موسیٰ کا اعراب لفظوں میں لکھا ہوا نہیں دیکھ پائیے گا، اس لیے کہ یہاں اعراب تقدیری ہوتا ہے، یعنی اعراب ہیڈن ہوتا ہے۔ رأیت موسیٰ، یہاں فعل فاعل نے کہا کہ تم مفعول ہو، تم کو زبر لینا ہے،
زبر تو اس نے لے لیا لیکن لکھا ہوا کہیں نہیں ہے۔ مررتو بھی موسیٰ، باہر فجر نے زیر دے دیا، موسیٰ لفظ نے زیر لے بھی لیا مگر لفظوں میں لکھا ہوا کہیں نہیں ہے۔ چلیے، تو یہ تھا لفظی اور اس کا تقدیری اعراب کا کانسیپٹ۔ آگے دیکھیے الاعراب۔ اب سوال ہے کہ بھائی اعراب کیا ہے؟ الاعراب ما بہ یختلف آخر المعرب، اعراب وہ ہے جس کی وجہ سے معرب لفظ کا آخر بدلتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اعراب۔ کا ضمتی جیسے کہ ضمہ، والفتحتی جیسے کہ فتحہ، والکسرتی جیسے کہ کسرہ، والواو جیسے کہ واو، والالف جیسے کہ الف، والیا اور یا۔ تو اعراب دو طرح کا ہے نا، ایک تو آپ کا ضمہ فتحہ کسرہ ہے، اس کو کہتے ہیں حرفی اعراب، حرکتی اعراب۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچیں، نورانی قاعدہ میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا۔ تو زبر زیر پیش جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حرکتی اعراب، اور ایک ہوتا ہے حرفی اعراب جو ہوتا ہے الف واو یا، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم حرکت نہیں لگاتے ہیں بلکہ الف واو اور یا اعراب لگاتے ہیں۔ چلیے آگے ہے وہ اعراب الاسمی علی ثلاثۃ انواع، اسم کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تین قسموں پہ ہوتا ہے، یعنی بٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی اسم پہ عام طور پہ تین طرح سے اعراب آ سکتا ہے، ایک ہے رفع یعنی پیش، ایک ہے نصب یعنی زبر، اور ایک ہے زیر یعنی کہ زیر یا کسرہ۔ تو حال رفع و نصب و جر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے العامل ما يحصل به رفع و نصب و جر، عامل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے سے رفع نصب جر کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جیسا عامل ہوتا ہے ویسا اعراب ہوتا ہے، تو عامل کیا کرتا ہے؟ زبر والا عامل جو ہوتا ہے وہ زبر کو حاصل کرتا ہے، زیر والا عامل جو ہوتا ہے وہ زیر کو حاصل کرتا ہے، اور پیش والا عامل جو ہوتا ہے وہ پیش کو حاصل کرتا ہے۔ چلیے ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الآخر، اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے محل اعراب۔ محل اعراب کہا جاتا ہے ہر لفظ کا جو آخری لفظ ہوتا ہے، جیسے زیدن میں نے کہا نا، تو زیدن میں جو دال ہے نا وہ کہلائے گا محل اعراب، یعنی جس پہ اعراب لگتا ہے، جس کے اعراب سے ہم کو مطلب، جیسے رجلن ہے تو را اور جیم کے اعراب سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم کو مطلب رہے گا لام کے اعراب سے، لام پہ کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش، تو لام کو ہم کہیں گے محل اعراب، یعنی اعراب آنے کی جگہ۔ چلیے مثال دیکھیے، مثال الکل، اب یہ ساری لفظ جو اوپر لکھا ہے اس کا مثال دیکھ لیجئے۔ کاما زیدن میں کاما ہو گیا عامل، ظاہر سی بات ہے فعل عمل کرتا ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ فاعل کو پیش دیتا ہے، تو زیدن ہو گیا معرب، والضمۃ اعراب، اور زیدن پہ جو پیش ہے وہ اس کا اعراب ہے، والدال محل الاعراب، اور زیدن میں جو دال ہے یہ محل اعراب ہے، یہ سب میں نے سمجھائی دیا آپ کو۔ وعلم، اور جان لو، انہ لا یعرب فی کلام العربی الا الاسم المتمکن والفعل المضارع۔ اب کہہ رہے ہیں کہ عربی میں جو معرب لفظ ہے نا وہ صرف فعل مضارع اور اسم ہے۔ سیجیء حکمہ فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی، اور اس کا قسم دوسرے حکم کے اندر یا دوسرے فصل کے اندر قسم کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تین طرح کے اسم ہوئے، ایک معرب جس کا اعراب بدلے گا، ایک مبنی جس کا اعراب کسی حالت میں نہیں بدلے گا، اور ایک ہوتا ہے مبنی الاصل جو نہ معرب ہوتا ہے نہ مبنی ہوتا ہے، وہ مبنی کے جیسا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہم مبنی جیسا مان کے چلتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد دو طرح سے اعراب بدلتا ہے، ایک لفظی اور ایک تقدیری۔ لفظی اعراب بدلے گا تو لفظوں میں آپ کو اعراب بدلتا ہوا دکھے گا، اور اگر تقدیری اعراب جو ہوتا ہے وہ لفظوں میں اعراب آپ کو بدلتا ہوا نہیں دکھے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا عامل، عامل کہتے ہیں اس کو جو اعراب بدلتا ہے، اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور الف واو یا کو کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش حرکتی اعراب ہو گیا اور الف واو یا حرفی اعراب ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے محل اعراب، محل اعراب ہوتا ہے اعراب آنے کی جگہ، ہر لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے
وہ محل اعراب ہوتا ہے۔ چلیے اس کے بعد والا جو لفظ ہے فصل فی اصناف الاعراب الاسم، اچھا ہاں اس میں ایک چیز اور چھوٹ گیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ معرب جو ہوتا ہے نا، معرب جو ہوتا ہے اس کی بات تو ہو گئی کہ معرب اور مبنی کی بھی گنتی ہے، کچھ گنے چنے الفاظ ہیں جو مبنی الاصل ہیں، جو 3 تھے اوپر یہ ذکر ہو گیا کہ سارے فعل جو حرف ہیں وہ مبنی الاصل ہیں، سارے جو فعل ماضی ہیں وہ مبنی الاصل ہیں، اور امر حاضر کے جو 6 صیغے ہیں وہ مبنی الاصل ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آیا ایک اسم غیر متمکن۔ اسم غیر متمکن کیا ہے؟ وہ اسم جو مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے نا، تو یہ بھی گنتی کے ہیں، یہ بھی آپ کو 8 ملیں گے، اس کے بعد نہیں ہے۔ اور ایک ہے معرب، تو اس کے علاوہ جتنے بھی اسم ہیں وہ سب معرب ہیں، اور فعل میں فعل مضارع جو ہیں وہ سب معرب ہیں، صرف 2 صیغہ چھوڑ کر کے، یہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یہ 2 صیغہ چھوڑ کے سارے فعل مضارع جو ہیں وہ معرب ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جانی چاہیے۔ آگے جو ہے الفصل الثالث جو ہے اس میں اعراب کی تقسیم ہے، یہ بہت اہم ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم سپریٹ ویڈیو میں کریں گے، وہاں میں تھوڑا اچھے سے پہلے سارے لفظ کا ایک اعراب لکھ دوں گا، سمجھا دوں گا، اور پھر یہاں سے انشاءاللہ اس کو پڑھ کر کے کمپلیٹ کر دیں گے۔ یا میں اس کو ابھی پڑھ دیتا ہوں، اگلے کلاس میں ڈائریکٹلی سمجھا دوں، ابھی میں صرف پڑھ کے ترجمہ کر دیتا ہوں، اگلے کلاس میں پورا اعراب میں ایک ایک لفظ کا اس میں جو لکھا ہے وہ الگ سے لکھ کر کے بورڈ پہ سمجھا دوں گا۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم، اب یہ فصل ہے اسم کے اعراب کی قسموں میں، وہی 9 اصناف، اور یہ 9 قسموں میں تقسیم ہے۔ الاول پہلا ہے ان یکون رفع بالضمتی، کہ اگر اس پر حالت رفعی میں ہو تو ضمہ آنا چاہیے۔ اب حالت رفعی وغیرہ کیا ہے یہ سب میں اگلے کلاس میں سمجھا دوں گا، ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔ والنصبی بالجنتی، اور اگر حالت نصبی میں ہو تو ضمہ کے ساتھ ہو۔ والجری بالکسرتی، اور حالت جری میں ہو تو کسرہ کے ساتھ۔ لا یختص بالاسم المفرد المنصرف الصحیح، لا نہیں، ویختص، یا ویختص پڑھ لیجیے، ویختص بالاسم المفرد، اور یہ خاص کیا جاتا ہے اسم مفرد کے ساتھ، والمنصرف بالاسم المفرد والمنصرف والصحیح، اور یہ جو ہے خاص کیا جاتا ہے اسم مفرد کے ساتھ، یعنی واحد اسم کے ساتھ جو منصرف ہو اور صحیح ہو۔ اب یہ سب کیا ہے وہ سب میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ابھی آپ بے فکر رہیے، صرف ترجمہ سن لیجئے، اگلا کلاس دھیان سے دیکھ لیجئے گا، اس میں یہ سب سمجھا دوں گا۔ وَعِنْدَ النُّحَاةِ، اور نحات کے نزدیک، مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حرف علت، وہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اس میں صحیح کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ وبالجار مجرى الصحیح، اور دوسرا ہے جار مجرى الصحیح۔ یہ جار مجرى الصحیح کس کو کہا جاتا ہے؟ ہوا ما یکون فی آخرہ واؤ او یاء ما قبلہما ساکن۔ جار مجرى الصحیح کہا جاتا ہے اس اسم کو جس کے آخر میں واو اور یا ہو، اور اس واو اور یا سے پہلے ساکین ہو، جیسے دلون یا زبیعن، ان دونوں میں آخر ایک میں واو ہے ایک میں یا ہے، اور اس واو اور یا سے پہلے دونوں میں آپ کو سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے بالجمع المکسر منصرف، اور جمع مکسر منصرف، جیسے رجال، تقول جاءنی زید و دلو و زبی و رجال، اور تینوں کا اعراب ہے کہ تم ان تینوں کا اعراب جو ہے حالت رفعی میں پیش کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں زبر کے ساتھ، جیسے رأیت زیدن و دلون و زبین و رجالن، اور حالت جری میں زیر کے ساتھ، جیسے مررت بزید و دلو و زبین و رجال۔ الثانی، دوسری قسم، ان یکون الرفع بالضمتی، دوسری قسم یہ ہے کہ حالت رفعی میں وہ ضمہ کے ساتھ ہو، والنصبی والجر بالکسرتی، اور حالت جری اور نصبی میں وہ کسرہ کے ساتھ ہو، ویختص بجمع المؤنث سالم، اور یہ جو اعراب ہے یہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، جیسے مسلمات، جاءتنی مسلمات،
میرے پاس مسلمان عورتیں آئیں، ورأیت مسلمات، میں نے مسلمان عورتوں کو دیکھا، وہ مررت بھی مسلمات، اور میں مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا۔ ان تینوں مثال میں دیکھیں، جاءتنی مسلمات حالت رفع میں پیش کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں زیر کے ساتھ۔ یہ سب میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، دھیان دیجیے گا۔ چلیے، الثالث، تیسری قسم، ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ۔ تیسرا قسم کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہو اور نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ ہو، ویختص بغیر المنصرف، اور یہ اعراب غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے، جیسے عمر، جاءنی عمر، یہاں حالت رفعی میں پیش ہے، ورأیت عمر، یہاں حالت نصبی میں زبر ہے، ومررت بعمر، اور یہاں حالت جری میں زبر ہے۔ الرابع، چوتھا اعراب کا قسم، چوتھا ہے ان یکون الرفع بالواو، حالت رفعی میں واو ہو، والنصب بالالف، حالت نصبی میں الف کے ساتھ اعراب ہو، والجر بالیا، اور حالت جری میں یا کے ساتھ اعراب ہو، ویختص بالاسماء الستۃ مکبرۃ مباحدۃ مضافۃ الی غیر یا المتکلم، اور یہ اعراب خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ جو اکیلا ہو اور واحد ہو، یعنی اور مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یعنی واحد متکلم کا جو صیغہ ہے اس کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو۔ کیا ہے یہ سب سمجھیں گے انشاءاللہ، ابھی صرف وہی اعراب دیکھ لیجیے، جیسے اخو کا، ابو کا، ہمو کی، ہنو کا، وخو کا، وذو مالن، وتقول جاءنی اخوک ورأیت اخاک ومررت باخیک وقضى البواقی، اور اسی طریقے سے سارے ان تینوں کا اعراب دیکھ لیجئے۔ حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہے اخوک، واو ہے، حالت نصبی میں زبر کے ساتھ ہوتا ہے جیسے اخاک، زبر ہے، اور حالت جری میں یا کے ساتھ ہے باخیک۔ چلیے، الخامس، پانچویں قسم ہے ان یکون الرفع بالالف، حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہو، حالت نصبی اور جری میں بالیاء المفتوح ما قبلہما، بالیاء المفتوح ما قبلہما، حالت نصبی اور جری میں یا مفتوح کے ساتھ، یعنی ایسا یا جس پر زبر ہو، یعنی بالیاء المفتوح ما قبلہا کر دیجئے، ٹھیک ہے، المفتوح ما قبلہا، یا کے ساتھ ہو جس یا سے پہلے مفتوح ہونا چاہیے۔ چلیے، وہ یختص بالمثنى، اور یہ جو ہے یہ خاص ہے تثنیہ کے اعراب کے ساتھ، جیسے کلا اور کلتا مضافین الی ضمیرین، اور کلا اور کلتا یہ دونوں ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں ضمیر کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اسنانی و اسنتانی، دونوں دو کے لیے ہے۔ تقول جاءنی رجلانی کلاہما، میرے پاس دو آدمی آئے، ورأیت رجلین کلیہما ومررت برجلین کلیہما، ان تینوں میں وہی اعراب ہے۔ اور یہ یا والا ساتھ چھوٹ گیا نا، یا والا پڑھ لیجئے، رأیت رجلین کلیہما واثنین بھی ہے نا، اور مررت برجلین کلیہما واثنین، تو ایک الف نون کے ساتھ ہے جس پہ زیر ہوتا ہے، اور ایک یا نون کے ساتھ ہے جس یا سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ صرف ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، انشاءاللہ یہ سب بہت ایزی وے میں سمجھا دوں گا اگلے کلاس میں، ابھی صرف ترجمہ دیکھ لیجیے۔ السادس، چھٹا قسم، ان یکون الرفع بالواو المضموم ما قبلہا، حالت رفعی میں واو ہو اور اس سے پہلے ضمہ ہو، والنصبی والجری بالیاء مکسور المکسور ما قبلہا، اور حالت نصبی اور جری میں یا ہو جس سے پہلے زیر ہو، یعنی واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو، ویختص بجمع المذکر السالم، اور یہ اس قسم کا اعراب جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نحو مسلمون، اور اسی طریقے سے الو، اس کے ساتھ بھی عشرون ما اخواتہا، عشرون ما اخواتہا سے مراد عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، 20 سے 90 تک جو جائے گا۔ تقول جاءنی مسلمون و عشرون رجالا یا اولو مالن
ورأيت مسلمين وعشرين رجلا وأولي مال ومررت بمسلمين وعشرين ورجلا وأولي مال. یہ تینوں کا مثال ایک ساتھ دے دیا گیا ہے، مسلمون کا، عشرون کا اور اولو کا. یہ تینوں انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا آپ کو آگے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. وَعْلَمْ أَنَّ النُّونَ التَّثْنِيَةَ وَعْلَمْ أَنَّ النُّونَ التَّثْنِيَةِ مَقْصُورَةٌ أَبَدًا. جان لو کہ تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ مقصور ہوتا ہے، نون پہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے. وَنُونُ جَمْعِ السَّلَامَةِ مفتوحۃ ابداً. اور جو جمع مذکر سالم کا نون ہے وہ مفتوح ہوتا ہے ہمیشہ. یہ ہوتا ہے نا، دیکھیے یا نون جو ہوتا ہے تثنیہ میں بھی بنتا ہے اور جمع مذکر سالم میں بھی لگتا ہے. تو کنفیوژن ہو سکتا ہے نا کہ جمع مذکر سالم کا یا نون کیسا ہے اور تثنیہ کا یا نون کیسا ہے. تو اسی کے بارے بتا رہے ہیں کہ تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے اس کے نون پر زیر ہوتا ہے ہمیشہ، اور جمع مذکر سالم کا جو نون ہوتا ہے اس کے نون پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے. وَهُمَا يَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ. اور وہ دونوں نون گر جاتا ہے مضاف ہونے کی صورت میں. ہم نے پڑھا بھی ہے تثنیہ لفظ جب جمع مذکر سالم ہو، تثنیہ لفظ یا جمع مذکر سالم، یہ دونوں لفظ جب مضاف بنتے ہیں تو ان دونوں کا جو نون ہوتا ہے آخر میں وہ گر جاتا ہے. جیسے جاءنی غلامہ زیدن، اصل میں غلامانی تھا، غلامہ زیدن ہو گیا. وہ مسلمونہ تھا، مسلمو مصر ہو گیا. چلیے سب سمجھاؤں گا انشاءاللہ آگے، بس ابھی اعراب ترجمہ دیکھنا ہے. اعراب السابع، ساتویں قسم. ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ، کہ حالت رفعی میں تقدیری ضمہ ہو. والنصب بالتقدیر الفتحہ، حالت نصبی میں تقدیری فتحہ ہو. والجر بتقدیر الکسرہ، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ ہو. یعنی تینوں حالت میں اس کا اعراب جو ہوتا ہے لفظوں میں نہیں لکھا ہوتا ہے، تقدیری اعراب ہوتا ہے. ویختص بالمقصور، اور یہ اس میں مقصور اسم کے ساتھ خاص ہے. اس میں مقصور کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ الف مقصورۃ، الف مقصورۃ. یہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے، یعنی الف لگا ہوتا ہے، جیسے عصا. وبالمضاف الی یاء المتکلم غیر جمع مذکر السالم. یا دوسرا اعراب اور بھی ہے، اگر یہی اسم حالت رفعی میں یہی اسم اگر مضاف بنتا ہے یاء متکلم کے ساتھ اور وہ جمع مذکر سالم نہیں ہوتا، جیسے غلامی، تو حالت رفعی میں ان کا اعراب حالت نصبی میں اور حالت جری میں، ان تینوں حالت میں ان کا اعراب جو ہوتا ہے وہ تقدیری ہوتا ہے، لفظوں میں لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے. جیسے جاءنی العصا و غلامی، رأیت العصا و غلامی، مررت بعصا و غلامی، تینوں میں سیم اعراب ہے. الثامن، آٹھویں قسم. ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ. اس قسم کے اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی میں تقدیری طور پر ضمہ ہوتا ہے. والجر بتقدیر الکسرہ، حالت جری میں تقدیری کسرہ ہوتا ہے. والنصب بالفتحۃ لفظاً، لیکن والنصب بالفتحۃ لفظاً، لیکن حالت نصبی میں فتحہ اعراب جو ہوتا ہے لفظوں میں موجود ہوتا ہے. ویختص بالمنقوص، اور اس قسم کے اعراب اس میں منقوص کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. اس میں منقوص کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فِي آخِرِهِ یاء ما قبلها مقصور. یہ وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہوتا ہے اور یا سے پہلے زیر لگا ہوتا ہے، جیسے قاضی. تقول جاءنی القاضی، حالت رفعی میں سکون، اور رأیت القاضیہ حالت نصبی میں زبر، اور مررت بقاضی حالت جری میں پھر زیر. اس کا ایک حالت میں صرف اعراب ظاہر ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد ہے التاسع، نومہ. ان یکون الرفع بتقدیر الواو، حالت رفعی میں اس کا اعراب تقدیری واو کے ساتھ ہوتا ہے. والنصب والجر بالیاء لفظاً، اور حالت نصبی اور جری میں یا لفظی طور پر لکھا ہوتا ہے. ویختص بجمع المذکر السالم، یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ یہ اعراب خاص ہوتا ہے، لیکن تب مضافاً الی یاء متکلم، جب یہ لفظ یاء متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے.
جیسے جاءنی مسلمی، میرے پاس مسلمان آئے، تو یہ اصل میں تقدیر ہو، یعنی یہ مسلمیہ جو تھا یہ بنا ہوا تھا مسلمویا، مسلمویا۔ اجتماعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، تو واو اور یا دو کلمے میں دو لفظ ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے ایک ساتھ، مسلمویا ہو گیا نا، واو اور یا ایک جگہ جمع ہو گئے۔ فالأولیٰ منہما ساکنۃ، اور یہ واو جو ہے ساکن ہے اس لیے کہ میم واو پیش منہ ہے۔ فقبلت الواو یاءً، تو اس واو کو یا میں بدل دیا گیا۔ وادغمت الیاء فی الیاء، اور پھر جب دو لفظ ایک ہی جنس کے تھے، دونوں یا ہے، تو دونوں یا میں یا کو ادغام کر کے تشدید دے دیا گیا۔ وابدلت الضمۃ بالکسرہ، اور اس کے ضمہ کو بدل کر کے کسرہ کر دیا گیا، تو مسلمیہ ہو گیا، مسلمیہ۔ لمناسبت الیا، کیوں؟ یا کے مناسبت کی وجہ سے، تاکہ پتہ رہے کہ یہ یا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فسارہ مسلمیہ، تو مسلمو یا مسلمیہ بن گیا۔ اب ورأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ، یہ اس کا اگزامپل ہو گیا۔ یہ جو ابھی میں نے کیا ہے اس کو تعلیل کہا جاتا ہے، یہ آپ صرف میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جب میں سمجھاؤں گا تو اس کو ایکسپلین کر دوں گا اور اچھے سے۔ تو یہ میں نے صرف ابھی جو ہے فصل الثالث تک پڑھا ہے نا، اعراب والا جو دوسری قسم ہے فصل الثالث، یہ صرف میں نے ابھی پڑھا ہے آپ کے سامنے۔ اب اس کو بہت اچھی طریقے سے انشاءاللہ اگلے کلاس میں ایکسپلین کریں گے، اس لیے کہ اس کلاس میں ایکسپلین کرتے تو بات ادھوری رہ جاتی اور ویڈیو لمبا ہو جاتا۔ تو اگلے کلاس میں پورا جو بات ہوگی وہ اسی جو ہم نے فصل الثالث پڑھا ہے اس کے اوپر مکمل طور پہ انشاءاللہ دھیان دیں گے، اور ایک ایک اعراب آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔